اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم آیت نمبر 32 سے اسٹارٹ کریں گے۔ پیچھے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی سورہ نساء میں وراثت کی بھی باتیں آئی ہیں اور حرام مال کی بھی بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن دیا، کتاب دی جس میں سب کچھ کلیئر ہو، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ شادی پہ مہر کا آدمی کے اوپر ڈال دیا گیا، عورت کو جو ہے وہ آزادی دے دی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ خود اپنی مرضی سے کہیں پر نکاح کر سکتی ہے عدت کے بعد۔ اسی طرح طلاق کے بعد بھی، اور عورت جو ہے وہ وراثت میں نہیں آ سکتی جس طرح سے پہلے آ جاتی تھی سوتیلے بیٹوں کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد پھر وہ ان سے مطلب کہیں پہ ان کی شادی کرا کے مہر خود رکھ لیتے تھے، یا پھر مطلب خود ہی شادی کر لیتے تھے، یا ایسے ہی رکھ لیتے تھے اپنے گھر میں۔ تو یہ ساری چیزیں جب منع ہوتی گئی ایک کے بعد ایک، تو ان کو بہت برا لگا کرتا تھا کہ یہ کس طرح کے حکم آنے لگ گئے ہیں، اور منافقین بھی بہت ناراض ہوتے تھے۔ کچھ چیزیں جو یہود کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھیں، جیسے عورتوں کا پسند نہیں کرتے تھے کہ گھر میں پاکی ناپاکی کی حالت میں رہے یا نہ رہے۔ اسلام نے چیزوں کو چینج کیا، اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حقوق دیے، حصہ دیا، پہلے ایسے نہیں تھا۔ تو اب یہ کہ صرف آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہ رہی تھی کہ ابھی تک بھی ایسے ہی ٹاپکس چلیں گے، اور ڈومیسٹک لائف کے بارے میں بھی ٹاپکس آئیں گے، اور انسان کی برابری کس لیول پہ، کس چیز میں برابر ہے انسان، کہ اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے درجات اللہ کے پاس آخرت میں سب سیم ہوں گے، چاہے وہ آدمی ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اور کس چیز میں وہ سیم نہیں بنائے گئے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ آیت نمبر 32 پڑھتے ہیں۔ وَلَا، اور نہ، تَتَمَنَّوْا، تم سے شروع ہے، یعنی تم، تمنو، تمنا کرو، ما، جو، فضل، فضل کیا، اللہ نے، بھی، اس پر، بعدکم، بعض تم میں سے، علی، اوپر، بعض کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی تمنا نہ کرو کہ اللہ نے اگر کسی کے اوپر ایک چیز میں فضل کیا۔ اللہ نے ہر ایک کو ڈیفرنٹ بنایا ہے، کسی کو زیادہ ذہین بنایا، کسی کو تھوڑا کم ذہین بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا۔ ہر ایک کے فرق ہے، بال بھی، اور ہر ایک انسان دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کسی کے اندر لیڈرشپ سکلز ہوتی ہیں، کسی کے اندر کوئی اور سکل ہوتی ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، چمڑی کا کلر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی مت گزارو کہ جس میں تم یہی چاہتے رہو کہ اللہ تعالیٰ، یہی چیز کی تمنا کرو کہ فلانے کو اللہ نے وہ چیز کیوں دی اور مجھے کیوں نہیں دی۔ اور اگلے سٹیپ میں اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ اگر جو کچھ بھی مانگنا ہے تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھو اور حسد نہ کرو اس سے، بلکہ اللہ سے مانگو، اور آگے مزید آئے گا کہ اللہ سے کیا مانگو۔ اس آیت کے سیکنڈ پارٹ میں چلتے ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، للرجالی، لیے، رجال کے، آدمی کے، رجل سے ہے، آدمی کے لیے ہے، یعنی میل کے لیے ہے، نصیبن، نصب ہوتا ہے نا گاڑا ہوا، یہاں پہ میں ایک ٹاور نصب کروں گا یا ایک پول نصب کروں گا جیسے کیمپنگ کرتے ہیں تو، اور یعنی گاڑا ہوا ہے، یعنی حصہ ہے، آدمیوں کے لیے حصہ ہے، مما، دو لفظوں سے ہے، من، ما، اس میں سے جو، ایک تصبو، اس نے کمائی کی۔ یہاں پہ دنیا کی کمائی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اعمال کی کمائی کی بات ہو رہی ہے کہ آدمیوں کے لیے وہ حصہ ہے جو اس نے کمائی کی، وہ، اور للنساء، لیے نساء کے، لیے عورتوں کے، نصیبم، نصب ہے، گاڑا ہوا ہے، حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، اکتسب، اس نے کمائی کی۔ کسب، کیف سین با کا میننگ ہوتا ہے کمانا، اس میں
پیسے کمانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے عمل سے، اچھے اعمال کمانے کی بات ہو رہی ہے، اپنے ڈیڈز کمانا، ایکشن سے کمانا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چونکہ جو بھی ابھی تک احکامات آ رہے تھے تو عورتوں کے پروٹیکشن سے ریلیٹڈ بھی کافی سارے آئے تھے اور عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس آخرت میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آدمی جو ہے وہ الگ جگہ کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ کوئی بہتر ہے اسپیشیز عورتوں کے مقابلے میں۔ آخرت کے دن سب برابر ہوں گے، سب کے درجات اس بیسس پر ہوں گے کہ جو انہوں نے کمائی کی، ان کے عمل کی بیسس پر، ان کی ڈیڈز کی، ان کے اخلاق، انہوں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اس کی بیسس پر ان کو درجات دیے جائیں گے کہ انہوں نے کیا کما کے لائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے فرسٹ پارٹ میں کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ میں آدمی کیوں نہیں ہوں، میں ایک عورت کیوں ہوں، میرے ساتھ اتنے ظلم کیوں ہوتے ہیں، یا مجھے ایسے کیوں بنایا گیا ہے۔ اس چیز کی تمنا کرو کہ یہ یاد رکھو کہ آخرت میں اللہ نے کوئی اس طرح کا فرق نہیں رکھا دونوں جنس میں کہ جس سے ایک بہتر اور دوسرا کمتر ہے۔ اللہ نے آخرت کا سینہ میں دکھا دیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ آخرت میں آدمیوں کے لیے وہی حصہ ہے جو اس نے کمایا، عورتوں کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ کمانے کے لیے دونوں کے لیے سیم گراؤنڈز ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور وَاسْأَلُوا سأل سے ہے، اور سوال کرو اللہ سے، من فضلی، اس کے فضل کا، یعنی اللہ کے پاس اللہ کا فضل مانگو۔ اللہ کا فضل مانگنے سے مطلب دنیاوی چیزیں بھی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں حسد ہوتا ہو تو ہم اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ اور بیسکلی یہاں پہ اللہ کا فضل مانگو سے یہ بھی ہے کہ گیٹ کلوزر ٹو اللہ سے فضل مانگو، یعنی اللہ سے اپرچونٹیز مانگو، مواقع مانگو جس سے آپ کی جو کمانے کی بات یہاں پہ ہوئی تھی تو آپ گڈ ڈیڈز کما سکیں۔ موقع مانگو اللہ سے کہ یا اللہ اپنا فضل کر، مجھے ایسی زندگی گزارنے کی کا موقع دے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے حصے میں جمع کرتی جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں دعا مانگنے کا یا زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی اور کی چیز دیکھ کے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے تو پھر ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ نہیں سمجھیں، اس سوچ کو جھٹک دیں، آخرت کے سین کو امیجن کریں، سب وہاں پہ کھڑے ہوں گے، برابر ہوں گے، سوائے اس کے کہ جس نے جس طرح کے اعمال کمائے ہیں۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ فلانے کے ایسا کیوں ہے اور میں ایسی کیوں ہوں، اور اس کے بال ایسے کیوں ہیں اور اس کی آنکھیں ایسی کیوں ہیں اور مجھے ایسے کیوں نہیں بنایا، بلکہ اللہ سے فضل مانگو، کیونکہ جو ایکچوئل کرائٹیریا ہے وہ اس بیسس پر نہیں ہے کہ آپ کالے ہیں یا گورے ہیں یا موٹے ہیں یا لمبے ہیں۔ ایکچوئل جو درجات ملیں گے، ایکچوئل جو رزلٹ ہے وہ اس کا کرائٹیریا آپ کے بکٹ کے اندر کتنی آپ نے گڈ ڈیڈز، کتنے اچھے اعمال آپ نے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو فوکس، جیسے آپ بچوں کو ہم کراتے ہیں نا، فوکس کرو، اس وقت کام کرنے کا ٹائم ہے، مطلب اسکول سے ہوم ورک ملا تو ہم کہتے ہیں فوکس کرو، ہوم ورک فنش کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فوکس کرنے کی کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ادھر ادھر مت دیکھو، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، یہ چیز کام آئے گی کہ جو جمع کر رہے ہیں آخرت کے لیے اس کے اوپر دھیان دو، دنیا میں جو کام کرنے آئے ہو وہ کرو۔ اس بات سے قطعاً فرق نہیں پڑے گا کہ کیا آپ کا اسکن کلر ہے اور کیسے آپ کے نیلز ہیں اور کیسے آپ کے چیزیں ہیں اور مال کتنا ہے دنیا میں اور گاڑی کیسی ہے، کوئی چیز آپ کو ساتھ نہیں دے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بکلی، ساتھ ہر چیز کے، شیئن علیما، ہر چیز کے ساتھ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے کہ ہم نے کس جگہ کیا نیکی کی اور کس جگہ کیا سوچ رکھی۔ تو اللہ کے علم کا فائدہ اٹھائیں اور ہر کام جہاں پہ موقع ملتا ہے وہ کام کیے جائیں اور نیکیاں جمع کرتے جائیں، اور آخرت کے سین کو یاد رکھیں۔ وہ موٹیویشن آپ کو ملتی رہے گی کہ بس میرا یہ کام ہے، بس مجھے یہ کرتے جانا ہے آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور تمہاری سیرت کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری چہروں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ اس سے کلیئر ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں،
جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اپنی زندگی میں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ حسد صرف 2 چیزوں میں جائز ہے. ایک یہ کہ کسی کے پاس علم ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور انسان دیکھے اسے اور سوچے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا علم دے، دین کا علم، اور میں اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کروں، یعنی اسی طرح پڑھاؤں یا پھیلاؤں. اور دوسرا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور انسان سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا مال دے تو پھر میں اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بھی کنفرم پتہ چلتا ہے کہ ان باقی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ویرائٹی کے لیے لوگ بنائے ہیں، اور اگر کسی کو ایک چیز میں فضیلت دی ہے تو دوسری چیز میں کمی ہوگی، اور اگر نہیں بھی ہے تو اس کے حساب سے ہی ہر ایک کا سوال ہوگا. اس سے انسان کے بہتر یا کمتر ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ مطلب اور تمنا میں ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو انسان کی انٹرنل، چاہے وہ پرسنالٹی کی چیزیں ہوں، چاہے وہ حسن یا لمبائی یا جو ہے کسی کی ناک، کسی کی آنکھیں، اور ان چیزوں کے علاوہ لوگوں کی سکلز، کہ کسی کی آرٹسٹک سکلز زیادہ ہیں، اور جس طرح سے ہم نے بات کی کسی کے بولنے کا سکل زیادہ ہے، کسی کو لکھنا زیادہ اچھا آتا ہے. تو اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے جس میں لوگ تمنا کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی کسی کی شادی اگر کسی سے ہوئی ہے تو بندہ سوچے کہ میری اس سے کیوں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. یا اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے تو مطلب یعنی کسی کی جو بلیسنگز ہے، یعنی ایک تو ہم نے وہ باتیں کی نا کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی کا حصہ ہو، یعنی اس کی یا تو فزیک میں یا پھر اس کے اندر جو ٹیلنٹس یا کوئی چیز اللہ نے دی ہے. اور تیسری چیز اب یہ کہ جو ان کی اونرشپ ہوتی ہے اس کی بھی تمنا مت کرو کہ اچھا اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں، ایسی جولری ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتی. اس طرح کی چاہے پیسہ ہو، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بس ہر وقت آپ لوگوں کی چیزیں دیکھیں اور کہیں کہ اچھا اس نے گھر ایسے ڈیکوریٹ کیا ہے، میں بھی ایسے ڈیکوریٹ کروں. اس کے پاس اتنے حجاب ہیں، اس طرح کے حجاب ہیں، اس نے ہمیشہ میچنگ حجاب پہنا ہوتا ہے، میں بھی ویسے کروں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑو. کلیئرلی ہمیں یہاں پہ حکم کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ نہ تمنا کرو ان چیزوں کی. اپنے کرنے کے کاموں میں پیچھے رہ جائیں گے ہم اگر ہم آس پاس یہی دیکھتے رہیں گے کہ اچھا کسی نے کیا پہنا ہوا ہے، کوئی کیسے بات کرتا ہے، کسی کے پاس گھر کون سا ہے اور گاڑی کون سی ہے. تو اگر ان چیزوں میں پڑے رہو گے تو اپنے آخرت کے فائدے میں بھی اس سے بھی جاؤ گے. اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی چیز میں پیچھے رہ گئے تو آخرت میں بھی پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم یہی چیزیں دیکھتے رہیں گے. تو اور یہ بھی دیکھیے کہ اب ان تمنا کرنے سے ایک تو جنرلی خواہشات تھوڑی کم ہونی چاہیے انسان کی، اور اوپر سے ایسی خواہشات کہ جو کسی اور کے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے. تو ان چیزوں سے ہمارے اندر کس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، اس میں ایک تو ہے جیلسی، ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے حسد، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ حسد کے بارے میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو. تو جانے کہ جو نیکیاں ہمارے پاس ہوں گی وہ بھی جل جائیں گی. جیلسی میں بھی انسان ہر وقت پری آکیوپائڈ رہتا ہے کہ بس چلتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے کسی کے اوپر، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس سے ان چیزوں سے پھر بڑے بڑے مسئلے بھی ہو جاتے ہیں. یہ جادو کرواتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے اوپر. کیوں کرواتے ہیں؟ لوگ جلتے ہیں ایک دوسرے کی خوشی پر کہ اچھا وہ لوگ اتنے خوش باش زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا اس کے گھر کو توڑواؤ، خوش باش
میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو جیلسی ہوئی، اس نے سوچا شاید ان کے اوپر جادو ٹونا کراتے ہیں. تو یہ اس طرح کے گناہ بھی زندگی دنیا میں انہیں تمناؤں کی وجہ سے نکلتے ہیں. اس کے علاوہ کیا پرابلمس ہوتی ہیں لوگوں کے اندر؟ جو ڈپریشن اور اداسیاں، غم، پریشانیاں، اپنی حال سے ناخوش ہونا اور انگریٹفل ہونا، ناشکری کی عادت آ جاتی ہے. بجائے اس کے کہ جو آپ کے پاس بلیسنگس ہیں ان کے پاس فوکس کریں اور اس کے پر شکر گزار ہوں. ہماری نظریں چونکہ دوسروں کی چیزوں پر رہنے لگتی ہیں تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. اور ناشکری کے بارے میں یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر گزاری کے بارے میں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو آپ امیجن کر لیں کہ انسان اگر ناشکری کی زندگی گزار رہا ہوگا تو کتنی بری زندگی ہے. مطلب وہ کھا پی رہا ہے، وہ انجوائے اپنی چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن ان کو وہ انجوائے نہیں کر پا رہا، اور بس وہ ہر وقت فیل کر رہا ہے کہ بس ایسے کیوں ہے، میری زندگی ایسی کیوں ہے، میری زندگی ایسی کیوں ہے. تو وہ کرنے والے کام بھی نہیں کر پا رہا، بلکہ جو مطلب انجوائے کر سکتا ہے اپنی بلیسنگز کو، اس سے بھی کیا اپنی اولاد کو، یعنی کسی کی اولاد کو دیکھتا رہے کہ اچھا میرے بچہ ایسے کیوں نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز ہے. تو اس سے شکر گزاری نہیں ہوتی. ڈپریشن، اس کے علاوہ حسد، جیلسی، ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، جادو کے مسائل ہوتے ہیں، سیلف اسٹیم بالکل ڈاؤن رہتی ہے. انسان جو ہے وہ بس ہر وقت پریشان رہتا ہے. یا پھر یہ کہ اگر پیسہ کم ہے تو بس بیوی یا مطلب اسی طرح کے ٹینشن میں ہو کہ اچھا اور بھی کمانا ہے، اور بھی کمانا ہے تاکہ ہم اور بہتر زندگی. تو وہ جو لائف کا ایسنس ہے کہ انسان کو جو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ان تمناؤں کو بھول کر یہ سوچو کہ جس کنڈیشن میں بھی ہو اس میں آپ نے ہر ایک کو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے سیم گراؤنڈ پہ کھڑا کیا ہے کہ سب برابر ہوں گے، سوائے اس کے کہ جس کے درجات اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے وہ اس کے حساب سے ہوں گے. تو مائٹ از ویل اس ٹائم کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو وہاں پر ہائر درجات پہ کھڑے ہونے کے قابل کر لیں. اور دوسری چیز آخری یہ کہ باقی چیزوں میں تو انسان پھر بھی ایکسیپٹنس میں آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آدمی اور عورت کا بھی خاص طور پہ اس لیے مینشن کیا ہے کہ اس چیز میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مطلب یعنی ہر عورت کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میری رائٹس آدمیوں جیسی کیوں نہیں ہیں، یا بس میں مرد کیوں نہیں ہوں. اور مردوں کو بھی اکثر اب آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہر چیز ہمیں دکھا رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے آدمی جو ہے وہ عورت بننا چاہتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ آدمی بننا چاہتے ہیں. پہلے تو ہم لوگ صرف اس حد تک دیکھا کرتے تھے کہ عورتوں کو سارے مردوں والے کام کرنے ہوتے تھے، لیکن اب یہ کہ جینڈر تک چینج کروانے لگے ہیں لوگ. تو بات یہی ہے کہ ہم لوگ اکثر قرآن میں آیات پر سے گزر جاتے ہیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر خاص طور پہ حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں کس طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے. ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم کو ہم اٹھائیں فائدہ، اور آخرت میں اپنے درجات. اب امیجن کیا کریں جب بھی اچھے کام کرتے جائیں کہ ہم آخرت کے لیے کتنے انشاءاللہ اوپر ہوتے جائیں گے اس کی وجہ سے. پھر اگلی آیت ہے ولی کلی، اور ہر ایک کے لیے ہے جعلنا، بنایا ہم نے، نون الف پر اینڈ ہے نا، جعلنا بنایا ہم نے، موالیا یعنی گارڈین، ولی سے ہے جو سنبھالنے والا، لینے والا، مما اس میں سے جو دو لفظ سے بنا ہے، من ما ترکا چھوڑا، یعنی ڈیتھ کے بعد جو چھوڑنا ہوتا ہے اس کو ترکا کہتے ہیں. یہاں پہ وراثت کی بات ہو رہی ہے. الوالدانی والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں یہ وراثت اور وصیت کے حکم کے بارے میں آیت ہے، آیت نمبر 33 ہے. ولی کلی، اور ہر ایک کے لیے
جعلنا بنائے ہم نے موالیہ حصے یا گارڈینز مما اس میں سے جو چھوڑا اس کے والدین نے یا رشتہ داروں نے، یعنی جو والدین چھوڑتے ہیں اور رشتہ دار چھوڑتے ہیں، بیسکلی پتہ چل رہا ہے کہ جو وارث ہوں گے وہ وہی ہوں گے کہ یا تو وہ ان کی اولاد ہے، والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں۔ پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں والذین، اور وہ لوگ عقدت باندھے تم نے ایمانکم، یمن سے ہے، یمن کا مطلب ہوتا ہے گرا بھی ہوتا ہے، قسم کو بھی کہتے ہیں، جن کے ساتھ تم نے وعدہ عقدت باندھا ہے، تو فآتوہم، پس دو تم ہم ان کو نصیبہم، ان کا حصہ، ان کا گاڑا ہوا، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس کا نصیب اللہ اچھا کرے، یعنی کہ اس کا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ اچھا کرے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شروع میں تو وارث کا بتا دیا کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ اس سے فریکشنز مقرر کر دیے ہیں، اس میں سے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب ایون مدینہ آئے تھے نا مسلمان مکہ سے، تو جو بھائی چارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا اخوت، اس میں کیا تھا کہ اتنا زیادہ اس چیز کو سیریس لیتے تھے کہ انہوں نے اس میں وراثت میں بھی ان کو حصہ دار بنایا تھا، حالانکہ وہ خون کے رشتہ دار نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹریڈیشن یہ بھی تھی عربوں میں کہ وہ مطلب چاہے منہ بولے بیٹھے ہوں، چاہے مطلب دوست ہوں، تو اس طرح کے وعدے کر بیٹھتے تھے کہ مطلب میں مر گیا تو سارا کچھ تمہارا ہے یا عادت تمہارا ہے، اس طرح کی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جو حصے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ تو وارثوں کے لیے، اور جن سے تم نے قسمیں کھائی ہیں فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کے حصے دے دو، یعنی کہ اگر تم نے ان سے قسم کھا لی ہے کہ میں تم کو دوں گا تو پھر اپنی زندگی میں ہی دے دو، یعنی اس بات کا ویٹ نہیں کرو کہ ان کو، کیونکہ مرنے کے بعد تو جو حصہ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو اگر آپ نے کسی سے آلریڈی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ 50,000 ضرور لے لینا میری ڈیتھ کے بعد، تو ان کو ابھی دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میننگ اس کا یہ بھی نکالا جاتا ہے، کچھ اسکالرز نکالتے ہیں کہ جو وارث ہیں وہ وراثت میں سے حصہ لے لیں گے، اور جن کے ساتھ مرنے والے نے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو وصیت میں سے دے دیں گے، جو 33% ہے، جو تیسرا حصہ ہے انسان کے ترقی کا، جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس میں سے 66.67 یا 2/3 حصے وارثوں کے ہوتے ہیں، اور 1/3 وصیت کا ہو سکتا ہے، جس میں وارث لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اس میں سے اپنے بیٹے یا بیٹی کو نہیں دے سکتے، اس میں سے نان وارث، جو وارث نہیں ہے یا جس کی قسم کھائی ہوئی ہو یا جس کے بارے میں لکھا ہو، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ کسی آرفنیج کو دینا ہے، کسی اسپتال کو دینا ہے، کسی منہ بولے بیٹے کو دینا ہے، اسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو دو اسکالرز نے دونوں قسم کی رائے دی ہے، ایک یہ ہے کہ زندگی میں ان کو دے دو اگر آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے ان کے ساتھ کہ میں آپ کو دوں گا یا وعدہ کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد دینا ہے تو وصیت میں سے ان کو ضرور دو جن کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علی کلی، اوپر ہر چیز کے، شیئن، ہر چیز کے، شہیدہ، گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کوئی انسان کس طریقے سے ساری چیزیں کرتا ہے، یا وراثت کے حصے کیسے کیے جاتے ہیں، لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ بیسکلی گارڈ کر رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں، اور واچ کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ شہید میں یہاں پر ایک طریقے سے یہ بھی میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ دھیان رکھتے ہیں کہ کیا لوگ اس حکم کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔